الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وقال الله تعالى ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. صدق اللہ. محترم بھائیو اور عزیز ساتھیو، میں نے آج خلاف معمول آپ کے سامنے سورہ بقرہ کے ایک کے بعد دیکھ رہے تھوڑا سا وقفہ توڑ کر کے تو ٹکڑے پڑھیں. جو پہلا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے وہ اس امت کی حیثیت سے نکل، یہ امت کس کام کے لیے برپا کی گئی ہے اس کام سے نکل، اور جس کام کے لیے برپا کی گئی ہے وہ اتنا بڑا کام ہے کہ زبان سے، قلم سے، تعلقات سے، دوستی سے، دشمنی سے لے کر کے زندگی کی آخری سانس تک اللہ تعالیٰ کو دے دینا، اس کے بعد بھی مومن یہ سمجھتا ہے کہ میں نے حق ادا نہیں کر کیا یا میں حق ادا نہیں کر سکتا. دوسرا ٹکڑا متعلق ہے، پورا سلسلہ ہی سمجھیے، تھوڑا سا ٹکڑا میں نے بیچ میں چھوڑا ہے، پورا سلسلہ ہی مدینے کا ہے، اور مدینے میں قریب 1.5 سال ہو گئے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آئے ہوئے، اس کے بعد یہ ٹکڑا نازل ہوا. پہلا جو ٹکڑا میں نے پڑھا ہے اس کو پہلے سنیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو حیثیت کیا تھی. قرآن مجید کی ترتیب میں یہ ان کے دوسرا نام ہے جو اس امت کو دیا گیا. پہلا نام الاسلامین جو پارہ ختم ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا ختم ہونے سے پہلے دیا گیا ہے. وَذُرِّيَّةً مُسْلِمَةً لَكَ. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام کعبے کی دیوار بنا رہے ہیں، اور دیوار بناتے بناتے ہی کچھ دعا کریں.
تو اس دعا میں کہتے ہیں کہ اے اللہ اس گھر کو امن کا شہر بنا دے، اس گھر کو عبادت کا گھر بنا، مرکز بنا، یہاں آنے کے لیے لوگوں کے لیے راستہ آسان فرما دے۔ یہ سب دعا کرنے کے بعد ایک دعا وہ کرتے ہیں کہ اے اللہ یہ پوری خدمت کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے پروردگار اس خدمت کو قبول فرما لے، بلا شبہ آپ سننے والے بھی ہیں اور آپ جاننے والے ہیں۔ اس کے بعد وہ دعا کرتے ہیں ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ ان میں سے ایک رسول اٹھا، جن میں سے ہماری ذریت میں سے وہ جو رسول اٹھا اس رسول کے ماننے والوں کو ایک امت بنا، اور امت کیسی بنا؟ ذریتم امتم مسلمۃ لک، یہ پہلا نام ہے جو اس امت کو دیا گیا۔ یہ جو دعا ہو رہی ہے اس کے تقریباً 3000 سال بعد یہ امت برپا ہوئی۔ 3000 سال پہلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 3000 سال پہلے یہ دعا کر رہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، خانہ کعبہ کی دیوار اٹھاتے اور دعا کر رہے ہیں کہ وہ بعض رسول ان میں سے ایک رسول تھا یتلو علیہم آیاتک، جو ان کو تیری آیتیں سنائے اور کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ دعا قبول کی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں صرف ایک پیغمبر ہوئے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ آخری پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اٹھایا۔ یہاں سے بات ہو رہی ہے کہ دراصل قبلہ چینج ہوا ہے، قبلے کو چینج کر دیا گیا۔ حالانکہ اگر آپ دیکھیں تو اللہ کی عبادت کرنی تھی، بیت المقدس کی طرف بھی قبلہ تھا تو نماز پڑھی جا سکتی۔ یہاں ایک بہت اہم بات یہ ہے کہ یہود جو تھے ان کی کتابوں کے اندر یہ پیشین گوئی موجود تھی کہ وہ پیغمبر آئیں گے، بنو اسماعیل میں سے ہوں گے، یہ ان کی پہچان ہوگی، ان کو ایک مستحکم کتاب دی جائے گی اور وہ ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے۔ یہ بات متعین طور پر ان کے یہاں کتابوں میں موجود تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینے اور آپ نے ابھی قبلہ چینج نہیں کیا، جبکہ آپ کے دل میں یہ بات تھی، مکے کے اندر بھی، مکے میں آپ نماز پڑھتے تھے تب بھی اس طرح پڑھتے تھے کہ سامنے اس رخ پہ کہ سامنے خانہ کعبہ بھی رہے اور پھر بیت المقدس بھی رہے، لیکن قبلہ بیت المقدس کو بناتے تھے، لیکن دل میں آرزو تھی کہ خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا جائے۔ لیکن جب مدینے آپ آئے تو اس وقت یہاں یہود بھی تھے، یہود کو یہ بات بالکل معلوم تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی علامتیں جو ہماری کتابوں کے اندر نشانیاں بتائی گئی ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ وہ آئیں گے تو ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف پلٹ جائیں گے، اس مرکز کی طرف پلٹیں گے جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قائم کیا ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ایسا تو کچھ تھا نہیں کہ وہ ان نون تھے، وہ لا علم تھے، وہ جانتے نہیں تھے، بہت اچھی طرح انہیں معلوم تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایک کعبہ بنایا ہے اور ابراہیم علیہ السلام کے ایک بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے وہ پورا سینکڑوں نبیوں کا سلسلہ تھا جو بنی اسرائیل میں آیا تھا، جن انبیاء کے ماننے والے تھے وہ، تو ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم تھی کہ ہماری کتابوں میں یہ پہچان موجود ہے کہ وہ آخری پیغمبر آئیں گے تو وہ اس طرف رخ کر کے نماز شروع کریں گے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور 16-17 مہینے تک تقریباً آپ نے جو ہے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی، تو یہ لوگ جیسا میں نے ایک بار آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ ان کے منصوبے بڑے خطرناک ہوتے تھے، تو ان لوگوں نے آپس میں بات کی یہودیوں نے کہ دیکھو قبلہ تو ہمارا کم سے کم مان ہی لیا ہے، تو یہ ایک دن یہ ہمارے طریقے پہ بھی چلے۔ باقاعدہ آپس کی گفتگو میں ان لوگوں نے باتیں کی کہ ہمارا قبلہ تو مان ہی لیا ہے، کچھ اور باتیں مان لیں گے، اس طرح دھیرے دھیرے آخر کو ہمارا ہی دین ان کو ماننا پڑے گا۔ اور قرآن نے باقاعدہ کہا سورہ بقرہ ہی میں کہ لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم، اے پیغمبر یہود و نصارہ آپ سے راضی نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپ ان کے طریقے کی اتباع کرنے لگے۔ تو یہاں وہ اندر اندر بہت خوش تھے
کہ یہ ہمارے ہی قبلے کو مان رہے ہیں، لیکن یہ بات تو وہ سمجھ رہے تھے کہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے، تو ان کو تھوڑا ڈفرینس بھی لگ رہا تھا، تھوڑا تناقض بھی لگ رہا تھا کہ آخر ہماری کتابوں میں تو بتایا گیا ہے کہ یہ اس قبلے کی طرف نماز پڑھیں گے، لیکن یہ ابھی تک ہمارے ہی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات بالکل صاف تھی ان کے ذہن میں، اس کے باوجود بھی جب اللہ کے حکم پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز کے لیے جماعت کھڑی ہو چکی تھی، بلکہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ نماز کی حالت میں بالکل موجود تھے، اس وقت یہ حکم اترا کہ اب آپ قبلہ بیت المقدس کی طرف سے کعبے کی طرف رخ کر لیں، تو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں پلٹنا تھا۔ جیسے صحابہ اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو اس طرف اگر پلٹنا تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کے ادھر آ گئے اور سب کو حکم دیا کہ سب لوگ ادھر رخ کریں۔ یہاں یہود میں جو شرارت ہے اس وقت کی وہ بالکل حیرت کی بات تھی۔ ابھی تک تو وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھائی یہ کیسی پیشین گوئی ہماری کتابوں میں، پیشین گوئی غلط تو ہو نہیں سکتی، جب ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ کعبے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھیں گے تو ہماری قبلے کی طرف رخ کر کے پڑھ کیوں رہے؟ اگر وہ ان کے اندر ذرا بھی دیانت اپنی کتابوں کے بارے میں ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر سکتے تھے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ آپ وہی نبی ہیں جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے ہماری کتابوں میں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ نشانیاں میرے اوپر صادق آتی ہیں، تو آپ تو ابھی ہماری ہی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے قبلہ بدل لیا تب انہوں نے شور شرابہ شروع کیا۔ مشرکین تک تو پہلے سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ وہ نبی نہیں ہے جن کا تم انتظار کر رہے ہو، وہ نبی جو آنے والے ہیں آخری نبی وہ تو کعبے کو قبلہ بنائیں گے، یہ تو ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے شکوک و شبہات میں لوگوں کو ڈال رہے تھے اور مشرکین مدینہ کو بھی ڈال رہے تھے۔ ایسے میں جب اللہ تعالیٰ نے قبلے کو بدلا تو ایک دم انہوں نے اینٹی کلائزر اپروچ لے لیا، اور بجائے اس کے کہ وہ کہتے ہاں بھائی اب بات صحیح ہوگی ہماری کتابوں کی، ہماری کتابوں میں تو لکھا ہی ہوا تھا کہ وہ آخری پیغمبر قبلے کو وہ کعبے کو بنائیں گے، لیکن اب انہوں نے مخالفت شروع کی۔ مخالفت کا دوسرا انداز اختیار کیا، جیسا قرآن نے ان کے بارے میں کہا ہے کہ یہ مکر و فریب کے بالکل امام ہیں، یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے ہیں، ان کے پیروکاروں کو اذیتیں دیتے رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسے نبی ہیں؟ آخر نماز ہی تو پڑھنی تھی، عبادت ہی تو کرنی تھی، تو ہمارے قبلے کی طرف اگر رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو ہمیں بھی ایک تھوڑا سکون تھا۔ اب یہ ہماری ہر بات میں مخالفت کرنا چاہتی، اس لیے دیکھیے نماز پڑھ رہے تھے ادھر اور عین نماز کی حالت میں ادھر مڑ گئے۔ تو گویا یہ اشارہ دینا چاہ رہے تھے کہ یہ گویا آخر کو بس ایک قوم کے نبی ہیں، یہ قریش کے لوگ نبی ہیں یا اس خطے کے نبی ہیں اور عالمی نبی نہیں ہو سکتے ہیں، جبکہ اللہ کا فیصلہ آیا تھا ان کی کتابوں میں بھی تھا کہ وہ آخری پیغمبر ہوں گے، وہ عالمی سطح کے ہوں گے، آفاقی انداز کی ان کی نبوت ہوگی، وہ پوری دنیا سے امام اور نبی ہوں گے۔ یہاں ان لوگوں نے جب شور شرابہ شروع کیا تو منافقین نے بھی ان کے ہاں ملانے شروع کر دی، اور پورے یہودی قبائل جو اطراف میں مدینے کے بسے تھے سب کئی دنوں کے اندر بالکل ہنگامہ برپا کر دیا ان لوگوں نے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الواقع آپ ایک پریشر محسوس کرنے لگے۔ یہ آیتیں اس وقت نازل نہیں ہے۔ تو جو میں نے ٹکڑا آپ کے سامنے شروع میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک حیثیت بتائی کہ دیکھو تمہارا ایک نام تو حضرت ابراہیم کی زبان سے ہم نے دلوایا ہے، ذریتم امتم مسلمۃ لک، تو امت مسلم ہوگے تم، تو تمہیں تو وہ ہر وقت اللہ کے حوالے رہنا ہے۔ امت مسلمہ اس امت کو کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا کیا نام ہے، ایک بہت مشہور نام جو ہے وہ یہی ہے، امت مسلمہ کے لوگ۔ امت مسلمہ کہتے ہیں اس امت کو جو اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے، اس کی اپنی کوئی چاہت نہیں، اس کی اپنی کوئی ترجیحات نہیں، اس کے اپنے کوئی ڈیسیزنس اور اس کی اپنی کوئی اس کی ترتیب نہیں ہے، بس اس کی ترتیب وہی ہے جو اللہ کی ترتیب ہے اور رسول کی ترتیب، تو وہ اپنے آپ کو مکمل اللہ کے حوالے کر دے گی، ایسی امت۔ اور دوسرا ٹکڑا جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا وہ ہے کہ وہ کذالک جعلناکم امۃ وسطا، اور اس طرح ہم نے تم کو ایک امت وسط بنایا ہے، یہ امت وسط بنایا ہے، بیچ کی امت بنایا ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں اللہ سنتے ہوں گے آپ کہ کنتم خیر امت، ہم نے تمہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے، لیکن یہاں کیا بات کی جا رہی ہے
اور ہم نے تمہیں امت وسط بنایا، ان کو بیچ کی امت بنایا۔ اس کے دو معنی ہیں، وہ دونوں ذہن میں رکھ لیں آپ۔ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے، وسط کے معنی ہوتے ہیں بیچ، جس کو آپ کہتے ہیں وسط میں کھڑے ہو جاؤ، وسطی علاقہ ہے، بیچ کا علاقہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اب کسی کو بھی اللہ کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو بھی اللہ کے آخری پیغمبر کی تعلیمات کو جاننا ہے، اللہ سے جڑنا ہے، رسول سے جڑنا ہے، تو اب بیچ کی کڑی ہے امت۔ اللہ کے پیغمبر یہاں تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کا دین پھیلایا، اپنے ماننے والوں کی تربیت کی، اپنا چلے گئے۔ اب کسی کو بھی نبی اور نبی کے دین سے جڑنا ہے تو امت سے جڑنا پڑے گا۔ یہ امت اب کڑی ہے بیچ کی۔ اگر اس بیچ کی کڑی کو کوئی نظر انداز کر کے، بائی پاس کر کے، کسی فلائی اوور سے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا چاہے اور اس امت میں شامل نہ ہو، معاف کیجیے، وہ اللہ تک نہیں ہو۔ بات صرف اتنی نہیں ہے، یہ امت بہت بہت اہم فیکٹر ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہا گیا، اس امت کے علماء کے بارے میں کہا گیا، علماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ تو کون علماء انبیاء کے وارث ہیں؟ اسی امت کے علماء۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو یہ بہت ہی فائنل بات ہے، بہت بڑی بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ یہ امت وسط ہے۔ جو کوئی بھی اس بیچ کی کڑی کو، اس بیچ کی کڑی اللہ اور رسول سے جڑنا ہے کسی کو، تو اس امت سے جڑنا پڑے گا۔ اس امت سے نہیں جڑے گا تو وہ اللہ اور اس کو رسول کو نہیں پائے۔ امت سے جڑنے کا مطلب اپنے آپ کو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و پیروی میں دے دینے والی امت، اللہ کے نبی کے اقتداء کرتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینے والی امت، جس طرح اللہ کے رسول نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کیا۔ تو یہ بہت بڑی فائنل باتیں کہی گئی ہے، یہ بات سمجھ لیجیے۔ یہ جو امت مسلمہ کہا گیا یا امت وسط کہا گیا، اس امت کو اتنی فائنل حیثیت اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ قرآن میں کہا کہ اگر تم دعوت کا کام کر رہے ہو، غیر مسلموں کو، اقوام عالم کو اسلام کی طرف بلا رہے ہو، بڑی اچھی بات ہے، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اور اس شخص سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے۔ اللہ کی طرف بلانے کا کیا مطلب؟ بھائی اللہ تعالیٰ کوئی پیڑ پودا تو ہے نہیں، یا کوئی محل اور قلعہ تو ہے نہیں کہ اس طرف بلانا ہے۔ اللہ کی طرف بلانے کا مطلب اللہ کی عبادت کی طرف بلانا، اللہ کی پہچان کی طرف بلانا، اللہ کی اطاعت کی طرف بلانا، اللہ کے تقوی کی طرف بلانا۔ تو اللہ کی طرف بلانا یہ سب سے اچھی بات ہے، اور اللہ کی طرف بلانے سے جو زندگی کے اثرات مرتب ہوتے ہیں اسی کو عمل صالح کہتے ہیں۔ نیک عمل، وہ عمل صالح، نیک عمل کی، تو اس وقت سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جس نے اللہ کی طرف بلایا اور نیک عمل کیا۔ وقال اننی من المسلمین، اور کہتا رہا کہ میں تو مسلمانوں ہوں۔ یہ کہنا ضروری ہے، دعوت کا کام کرتے ہوئے بھی یہ کہتے رہنا ضروری ہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اس کی نص قرآن مجید کے اندر۔ بعض لوگ سوچتے ہیں کہ بھائی میرا نام غیر مسلموں جیسا رہے، میرا نام پادریوں جیسا رہے، اور میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلا رہا ہوں۔ معاف کیجیے، ایسے کوئی دھوکے سے اسلام کو تبلیغ کا کوئی وہ نہیں کیا گیا، صاف بات رکھی گئی۔ وقال اننی من المسلمین، کہتے رہو کہ میں تو مسلمانوں میں سے ہوں، میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، میں ان لوگوں میں سے ہوں جو امت مسلمہ کہی جاتے ہیں، میں ان میں سے۔ یعنی گویا مسلمانوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ دیکھو جو تمہاری ایکچوئل آئیڈینٹی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہونا، اس امت ہونے کی آئیڈینٹی میں ذرا بھی فرق نہیں آنا چاہیے۔ اب اس کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا، اس کا انتظام کیا، باقاعدہ یہ کہا کہ یہود و نصارہ سے بہت زیادہ رازداری مت نبھایا کرو، وہ تو اس بات پر خوش ہوتے ہیں جب تم کو نقصان پہنچتا ہے، اور جب تمہیں کوئی کامیابی ملتی ہے تو وہ دل میں جل بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ تم سے ملتے ہیں تو کچھ باتیں کہتے ہیں، لیکن ان کے دلوں میں جو کچھ ہے وہ بہت زہر بھرا ہوا ہے، تم اس کو سمجھ نہیں پاتے ہو۔ تم سے ملتے ہیں تو ہنستے مسکراتے ہیومن رائٹس اور جو ہے ہمدردی اور جو ہے غریبوں کی مدد، نہ جانے کیا کیا بولیں گے، لیکن دلوں میں یہ ہے کہ کس طرح سے تم کو غلام بنا لے، اور کس طرح سے تمہارے مراکز و شعائر کو ڈھا دے، اور کس طرح سے تمہارا امتی وجود بالکل ختم کر دے، یہ ان کے دلوں میں بتا ہوا۔ اس لیے کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اور یہود و نصارہ کو اپنا سرپرست بنانا نہیں کبھی، یہ بات رکھی گئی اللہ رب العزت نے۔ یہ جو ٹکڑا شروع ہو رہا ہے، یعنی آپ سوچیے کہ اللہ تعالیٰ
قبلہ رہنے ہی دیتے تو کیا بظاہر قیامت ٹوٹ پڑتی. لیکن اللہ تعالیٰ کو اس امت کو ایک امت کی حیثیت میں ایک خالص امت کی حیثیت میں زندہ رکھنا تھا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ بظاہر جو بے ضرر باتیں تھی، بظاہر بے ضرر بات کہی جائے فزیکلی کہ کوئی نقصان نہیں تھا اگر اسی طرف مسلمان رک کر کے نماز پڑھتے. لیکن ایک بات تو یہ ہے کہ قیامت تک پھر مسلمان اگر اس سے فیصلہ وہی رکھ دیا جاتا تو قیامت تک مسلمان کبھی بھی سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت نہیں کرتا. کیونکہ دو قوموں کا کلیم آلریڈی موجود تھا وہاں، یہود کا کلیم، نصارہ کا کلیم، یہ سب موجود تھا. اگر مسلمانوں کو بھی وہی قبلہ مل جاتا اور مسلمان بھی وہیں پہنچتے اپنی عالمی عبادت کے لیے گلوبل اپنا جو ہے روحانی ان کا سینٹر بنا دیا جاتا تو پھر وہ ہوتا ہی پھر وہ کبھی بھی سکون کے ساتھ عبادت نہیں کرتا. یہ سکون کے ساتھ عبادت ہونا تو اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کے زمانے میں بھی مکے کو پائے تخت نہیں بنا. مکے کو تو پوری کا پورا مکہ مسجد ہی بنا. پورے مکہ معظمہ کو ایک مسجد کی حیثیت دے دی، وہ اس کے حدود کو حرم کی حیثیت دے دی. وہاں حدود میں داخل ہوتے ہوئے احرام باندھنا ہے، پورا ایک دم وہاں اس کی حیثیت ہی الگ ہو گئی ہے. یہ تو موجودہ پچھلے 200-300 سال سے حکومتوں کے جو انداز بدلے ہیں، ورنہ باقاعدہ وہاں تو حالات یہ تھے جب خلفاء کا زمانہ تھا کہ وہاں کے جو باشندے ہوتے تھے ان کو حکومتوں کی طرف سے باقاعدہ جو ہے اعانتیں ملتی تھی، مدد ملتی تھی. وہ اس لیے کہ کتنے بھی حجاج کو چاہے اپنے یہاں مہمان بنائے. یہ کرایہ لینے کا جو فتنہ اور بدعت شروع ہوئی یہ تو ابھی 150-200 سال کی بات ہے. ورنہ اس سے پہلے خلیفہ لوگ وہاں کے تمام مکے کے باشندوں کو باقاعدہ خرچ دیتے تھے کہ بھائی آپ کتنے ہاتھیوں کی خدمت کریں گے، آپ کتنے ہاتھیوں کی خدمت کریں گے اور آپ کس حد تک خدمت کر سکتے ہیں. لوگ کہتے تھے ہم ان کو قربانی لیں گے، ان کے ساتھ رہیں گے اور سفر میں بھی رہیں گے اور ان کو ہر طرح کی رہنمائی کریں گے. تو باقاعدہ اس کے لیے خلفاء کے یہاں ان کو ایک مقام مل جاتا تھا. اس صورت میں آپ دیکھیے کیا روحانیت رہتی رہی ہوگی اور کیا میزبانی کے انداز رہتے ہوں گے. اور آج جب بزنس شروع ہو گیا تو اس میں کیا نفع اور کیا لذت ملتی رہی ہوگی. یہاں اللہ رب العزت نے باقاعدہ اس بات کا پورا انتظام کیا کہ امت مسلمہ یہود و نصارہ سے بالکل ڈسٹنکٹ رہے، بالکل ممیز رہے، بالکل اس کی امتیازی ایک پہچان ہو، اس کا ڈسٹنکشن ہو، ایک دم کہیں بھی ملتی ہی نظر نہ. تو یہ تو عبادت کا معاملہ تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے پہنچے اسی سال، اس کے چند مہینے بعد آیتیں نازل ہوئی ہیں. جس سال پہنچے اسی وقت جب محرم کا مہینہ آیا یہود روزہ رکھ رہے تھے. آپ نے پوچھا یہ لوگ کیسا روزہ رہتے ہیں؟ تو فرمایا کہ پہلی محرم کے دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی تھی تو اس کی خوشی میں بنی اسرائیل کے تمام لوگ پوری دنیا میں یہ جو ہیں یہود یہ سب روزہ رکھتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس خوشی میں تو اللہ کا شکریہ کے طور پر شکرانے کا روزہ رکھنے کے ہم ان سے زیادہ حقدار ہیں. یہ تو موسیٰ علیہ السلام کا صرف نام لیتے ہیں اور موسیٰ تو میرے بھائی تھے اور ان کے دین حق کو میں مکمل کرنے آیا ہوں جو دین لے کر کے آئے تھے. ان سے زیادہ حق ہمارا بنتا ہے روزہ رکھنے کا، ہم بھی روزہ رکھیں گے. لیکن ہم نے فرمایا اب آپ یہاں فرق کریں کہ ہم ان کے جیسا نہیں رکھیں گے، روزہ تو رکھیں گے لیکن ان کے جیسا نہیں رکھیں گے. یہ ایک دن رکھتے ہیں تو ہم آگے یا پیچھے 2 دن ملا کر کے کر لیں گے. ہم 2 دن رکھا کریں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف عقیدہ نہیں دیا، معاف کیجیے، صرف پرنسپلس نہیں دیے، اصول نہیں دیے، پوری کے پورے ایک اخلاقی ایک تہذیب بنا کے دی. تمہیں کیسے رہنا ہے، ان کے جیسا ہونا ہے یہ بھی بتایا. کیا فرمایا قرآن کے اندر سورۃ صف کہ یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے ایمان والو اللہ کے مددگار بن جاؤ جیسے کہ عیسیٰ نے اپنے حواریین سے کہا تھا من انصاری الی اللہ، کون ہے اللہ کی طرف بلانے میں میرا مددگار؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ، حواریوں نے کہا ہم ہیں اللہ کے مددگار. تو جیسا بننا تھا ویسا بننا بھی بتا دیا کہ دیکھو ان پیغمبروں میں جیسے جیسے کردار ہمارے نزدیک پسندیدہ ہیں ایسے بنو. تو یہ ہمیں پسند ہے. لیکن یہ جو یہود ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، ان کا کوئی عقیدہ، ان کی کوئی تہذیب، ان کا کوئی نظام تمہیں نہیں اختیار. ہم تمہارے جن نبی کو تم امتی ہو ان نبی کو ہم نے آخری اور جو ہے نبی کامل بنایا ہے، ان کو نبی خاتم بنایا ہے.
اب ان کی پیروی کرنی ہے، کسی بھی سابق نبی کی پیروی نہیں کرنی ہے، تمہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنی ہے۔ یہاں آ کر کے آپ دیکھیں گے اگر تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو تمام دنیا میں جو اقوام ہیں، ملل ہیں، امتیں ہیں، ان سے بالکل الگ دکھنا چاہیے۔ یہ اللہ کا یہ قرآنی منصوبہ ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ڈیوائن پلاننگ ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے کہ میرے آخری پیغمبر کی امت الگ دکھے گئی۔ کیا فرمایا؟ فرمایا کہ جو ہے یہود کے مردوں کے بارے میں، یہود کے مردوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ مانگ نکالتے ہیں کنارے سے، بال میں مانگ کنارے سے نکالتے ہیں، تو مسلمان مرد بیچ سے نکالا کرتے۔ معاف کیجیے، یہ بات ایسے آپ ذرا سا سمجھنا ذرا دشوار لگتا ہے، کیونکہ ہم اتنے لبرل ہو گئے ہیں کہ ہمیں بات چیزیں سمجھ میں نہیں آتی ہیں۔ اس وقت میں ایک مثال دے رہا ہوں، آپ ہیں، آپ کے بچے ہیں 2-3، کچھ لوگ آپ کے بچوں کے جان کے دشمن ہیں، انہوں نے آپ کو بے عزت کیا، آپ کے باپ دادا کو قتل کرنے کی کوشش کی، آپ اپنے بچوں کو کیا نصیحت کریں گے؟ دیکھو ان کے قریب نہیں جانا ہے، دیکھو کوشش کرو کہ پورب اگر اپنا دروازہ رکھے تو تم پچھم رکھنا، ان سے میل جول نہیں، ورنہ ہماری روح کو بہت تکلیف ہوگی۔ یہ اس دنیا کے چند باتوں میں اختلاف کی وجہ سے ہم اپنے بچوں کو ایسی نصیحت کرتے ہیں، اور اس پر کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہوتا، کوئی بات ناقابل فہم نہیں ہوتی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آتی ہے تو لوگ لبرلزم کے حوالے دینے لگتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے فرمایا میری اس امت کو ان کی طرح نہیں رہنا، میری اس امت کو ان کی طرح نہیں رہنا ہے۔ تو فرمایا کہ یہود کی عورتیں بیچ سے مانگ نکالتی ہیں، تو میری امت کی عورتیں خواتین بغل سے نکالیں، اٹھا کے دیکھیے حدیث کی کتاب۔ اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ یہ حدیث اور قرآن مجید کی یہ منشا، جو میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ سے جو بات کہی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے دن تک 16-17 مہینے تک آپ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھایا آپ نے، تو یہود نے کیا کیا باتیں کی، وہ حدیث و تفسیر کی کتابوں میں نقل ہے کہ چلو ٹھیک ہے، ہم تو سوچ رہے تھے یہ آخری والی نبی ہے، تو بظاہر ایسے کہتے تو یہی ہیں، لیکن ایسا ہے ہمارے منصوبے کامیاب ہوں گے، دیکھو قبلہ تو ہمارا ہی مان رہے ہیں۔ تو اللہ نے ان کے اس منصوبے پہ بھی پانی پھیر دیا، ان کے دل میں جو ایک بات تھوڑا ان کو سکون دے رہی تھی اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ نہیں، قبلہ وہ رہے گا جو ہمارے بندے، ہمارے برگزیدہ پیغمبر نے، ہمارے مخلص بندے ابراہیم نے قائم کیا، وہ قبلہ رہے گا۔ اور یہود النصارہ کی کتابوں میں باقاعدہ موجود تھا، اعتراض کرنے کا بھی بظاہر کوئی ان کو اخلاقی حق بھی نہیں بنتا تھا، کیونکہ وہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد امجد اور اپنا بزرگ تو مانتے ہی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس امت کے بارے میں بہت صفائی کے ساتھ کہ یہ اگر میں کہوں کہ یہ امت ممیزہ ہے، یہ ڈسٹنکٹ امت ہے، اس کو بالکل الگ دکھنا چاہیے پوری دنیا کے اندر، تو کچھ بھی غلط۔ ہمارے پیغمبر نے باقاعدہ کہا، اقوام و ملل کی تشبیہ دے کر کے کہا کسی بھی قوم کی مشابہت مت اختیار کرنا، اور پھر یہاں تک کہ جو ہے خد و خال میں، آؤٹ لک میں، سب میں بالکل اس امت کو الگ دکھنا چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو میں نے آپ کے سامنے ٹکڑا پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، یعنی بیچ کی امت بنایا ہے۔ اب ساری دنیا کے اقوام ملل کو اللہ سے اور رسول سے جڑنا ہے، اللہ کی رضا کو پانا ہے، جنت کو پانا ہے، تو اللہ اور اس کے رسول کے بعد اب اس امت سے جڑنا پڑے گا اس کو۔ بعض لوگ ہمارے یہ بات نظر انداز کر رہے ہیں، معاف کیجیے، دانش کا اگر نظر انداز کریں گے تو اس کا زبردست نقصان اس دنیا میں بھی اٹھانا پڑے گا اور آخرت میں بھی اٹھانا پڑے گا۔ یہ امت فائنل امت ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فائنل پیغمبر ہے، ایسے امت فائنل امت ہے جس کو بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور نتیجتاً اللہ سے اپنا رشتہ جوڑنا ہے، اسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت سے جڑنا پڑے گا۔ قرآن مجید میں صحیح تو بالکل اللہ نے صاف کر دیا، انا و من اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے یعنی میرے امتی، ایسے کہا قرآن میں کہلوایا، قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ، کہہ دو کہ یہی میرا راستہ ہے، میں کہ اللہ کی طرف بلانا، اللہ بصیرت کے ساتھ، انا و من اتبعنی، میں اور میری اتباع کرنے والے یعنی یہ امت۔ تو گویا یہ جب امت مسلمہ کا نام لیا جائے گا تو یہ امت یعنی
یہ امت مسلمہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، یہ کسی تعصب کی وجہ سے نہیں ہے، میں جو بات کر رہا ہوں کسی تعصب کی وجہ سے نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ جب میں نے اپنے فائنل پیغمبر کو بھیج دیا، اپنے نمائندے کو بھیج دیا، تو اس کے نقل کرنے والے، اس کے اصولوں پہ چلنے والے ہی میرا گروہ ہے، وہی حزب اللہ ہے۔ بقیہ جو میرے آخری پیغمبر کو نہ مانے، میری آخری کتاب کو نہ مانے، میری آخری کتاب میں میرے پیغمبر کو جھٹلائیں اور ان کا مذاق اڑائیں، وہ چاہے جتنا کہیں کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، ہم موسیٰ کے ماننے والے ہیں، اللہ کو بھی مانتے ہیں، وہ کیسے میرے دوست ہو سکتے ہیں جب میرے آخری نمائندے کو جھٹلا رہے ہیں، میرے آخری نمائندے کا مذاق اڑا رہے ہیں، کیسے میرے دوست ہو سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو یہ امت وسط، بیچ کی امت، بیچ کی کڑی ہے، جو اس بیچ کے کڑی کو نہیں اختیار کرے گا، اس میں شامل نہیں ہوگا، وہ اللہ اور اس کے رسول کو نہیں پا سکتا۔ یہ امت وسط کا ایک مطلب یہ ہے، جو بیچ کی جو کڑی ہے، بیچ کی جو چین ہے، وہ ہے یہ امت۔ اس کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ ہے امت وسط۔ وسط کے معنی ہوتے ہیں بیچ، یعنی درمیان، یعنی معتدل، بیلنس۔ تو یہ امت بیلنس کی امت ہے، یہ مفہوم اسی میں چھپا ہوا ہے، یہ اللہ کے کلام میں معاف کیجیے گا، ایسی چیز، ایسے مفہوم اپنے اندر چھپائے رکھتا ہے، ایسی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، اتنا بڑا لفظ ہے یہ۔ وہ كَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اور ہم نے تم کو اس طرح سے امت وسط بنایا ہے، تم بیلنس امت ہو، تم اعتدال والی امت ہو، تمہارے اندر افراط و تفریط نہیں ہے، اور سامنے دو قومیں موجود ہیں، ان کو بالکل ایک دم ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امت وسط کے مفہوم لے لیا جائے تو بالکل سامنے یہود و نصارہ ہی کو کہا جا رہا ہے۔ ان کے درمیان ذرا دیکھو انہوں نے کیا کیا افراط و تفریط کیا۔ ایک قوم ہے، اس نے اپنے پیغمبر کو ایک مرحلے میں بیٹا بنا لیا اللہ کا، اور خود کہتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ، میں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، واحد پاؤ، اور اس کے چہتے ہیں۔ یہ یہود کا جملہ قرآن نے نقل کیا۔ کہاں تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں ایک طرف، اور دوسری طرف حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، اور دوسری طرف کیا کرتے ہیں؟ اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں، رسولون الانبیاء، اور اللہ کے نبیوں کو قتل کرتے ہیں۔ طرح دیکھو ان کے افراد و تفریط۔ اور دیکھو ایک دوسری قوم موجود ہے، ایک دوسری قوم موجود ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نسبت رکھتی ہے۔ اس قوم نے تو اپنے نبی کو خدا بنا دیا، پوجتی ہے، ان کی ماں کی پرستش کرتی ہے۔ تو ایک طرف نبیوں کو قتل کرنے والے اور دوسری طرف نبیوں کو پوجنے والے، یہ افراط و تفریط اس امت میں ہے۔ نہ تو یہ اس طرف کوئی مبالغہ ہے، نہ تو اس طرف کوئی مبالغہ ہے، نہ ادھر حد سے گزرے نہ ادھر حد سے گزرے، کہ نبیوں کے سامنے گستاخی کریں، نبی کو گالی دیں، نبی کا مذاق اڑائیں۔ ایسا کبھی بھی الحمدللہ امت نے نہیں کیا، گرے پڑے دور میں بھی نہیں کیا، بلکہ اس کا تو خون انہیں پہ کھول جاتا ہے جو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دانستہ یا نہ دانستہ مذاق اڑانے کی جسارت کرتے ہیں، کہ امت وہاں بلبلا اٹھتی ہے۔ اور خدا نہیں بنایا امت کے اندر، یہ سمجھ لیجیے تمام تر بدعات، اور اس کے باوجود بھی کسی بھی مسلمان کی ہمت نہیں ہے پوری دنیا کے اندر جو یہ کہہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا۔ بظاہر جن مکاتب فکر کے لوگوں سے واقعتاً ہم اختلاف رکھتے ہیں، ان کے علماء بھی یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا، نہیں کہہ سکتے۔ تو یہ افراط و تفریط سے پتی ہوئی ہے امت، یہ درمیان کی امت، اعتدال کی امت۔ تمہیں ایک بیلنس امت دیکھنا ہے، متوازن امت دیکھنا ہے، جس کے یہاں ہر چیز بالکل بیلنس ہے۔ تو دیکھو اس امت کو دیکھ لو، یہ جمعہ کی نماز بھی پڑھتی ہے، اذان پر لپک پڑتی ہے، تجارت چھوڑ دیتی ہے، اور نماز پڑھ کر کے پھر حلال روزی کی تلاش میں نکل پڑتی ہے۔ یہ راتوں کو اللہ کی عبادت میں پیروں میں ورم آ جاتا ہے اپنی نبی کے نقل میں، اور دن کو گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر کے جہاد کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے غلبے کے لیے سردوں کی بازی لگا دیتی ہے۔ یہ معتدل امت ہے، اس نے مادیت کی پرستش نہیں کی، اس نے روپے اور پیسے کی پرستش نہیں کی۔ یہ وہ بات کی جا رہی ہے امت کے بارے میں۔ میں تو کبھی تو سوچتا ہوں کہ یہ جو لفظ ہے امت وسط، یہ بیلنس امت، اس امت کا بہترین تعارف ہے۔ اقوام و ملل کے سامنے پوری قوت کے ساتھ ایک مسلمان کہہ سکتا ہے ہم ہیں امت وسط۔ ذرا دیکھو تم اپنے آپ کو کیا کیا۔ میں آپ کو عرض کرتا ہوں کہ ایک موقع پر ہمارے اپنے علاقے میں غیر مسلم اساتذہ اور ڈاکٹرس کی ایک نشست تھی، کم عمری تھی، اس وقت زیادہ عمر نہیں تھی، 25 سال عمر نہیں ہوگی۔ ہمارے علاقے میں بہت سارے لوگ ٹیچرس والے صاحب کے سب ساتھی سب اکٹھا تھے وہاں۔ میں نے اس بات کے ذہن میں آ گئی تو کہہ بھی دیا، میں نے کہا بھائیو معاف کیجیے گا، اسلام کے علاوہ جتنے بھی مذاہب ہیں دنیا کے اندر، انہوں نے انسان کو ذلیل کیا،
انہوں نے انسان کے انسلٹ کی. انسان کو اللہ تعالیٰ نے ڈگنیٹی اور مقام اور وہ گرما دی تھی. سب لوگوں نے انسان کو ذلیل کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی. عیسائیوں نے اتنا ذلیل کیا کہ جس نبی کی پیدائش اور اس کی پوری زندگی موجود ہے، جس کو دیکھ کر کے لپک کر کے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جانا چاہیے تھا پوری قوم کو، وہ اس نبی کو اللہ کا بیٹا مان کر کے اس نبی کو پوجنے لگی اللہ کے مقابلے میں. یہودیوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا بنایا، اور ہمارے ملک نے تو کوئی چیز چھوڑا نہیں جس کی انسان سے پرستش نہیں کروانی. انسان یعنی باقاعدہ شرمگاہوں تک کی پرستش کرائی. اتنا ذلیل کیا اس انسان کو. انہوں نے کہا معاف کیجیے گا، ہم فقیر تب تک نہیں چپ رہ سکتے ہیں جب تک انسان کو اس کا کھویا ہوا مقام دوبارہ سے واپس نہ ملے. میں بتا نہیں سکتا ہوں آپ سے، بہت سارے غیر مسلم ٹیچر آئے تھوڑی دیر میں ایک دم بہت عجیب و غریب کیفیت میں تھے. وہ کہنے لگے وہ آج تک کتنی عمر ہو گئی، 50-55 سال کی، زندگی میں یہ بات کسی نے نہیں بتائی کہ ہندو مذہب نے کتنا ذلیل کیا. کتے کے سامنے، بلی کے سامنے، عورت کے سامنے، پیسے کے سامنے، پیڑ کے سامنے، یعنی پیڑ ہی نہیں، یہ پیڑ ہی وہ پیڑ ہی، کئی قسم کے پیڑوں کے سامنے، سانپ کے سامنے، یعنی کوئی موزی اور کوئی نفع والا اور کوئی نقصان والے، کوئی بھی چیز چھوڑی نہیں. یہ ہے یہ امت وسط ہے. یہ امت وسط نے پوری اتنے بڑے ملک کو آج توحید کا راستہ دکھایا. معاف کیجیے، یہ اس ملک کے لوگوں نے دباؤ میں نہیں قبول کیا. وہ آج ہی آ چکے تھے ایسی لعنت زدہ تہذیب اور دین سے جو ان کو ذلیل کر رہا تھا. ان کے اندرون میں ایک لپک پیدا ہو رہی تھی، ایک پکار اٹھ رہی تھی. اس پکار کا جواب ان کو ملا اسلام کے اندر. بہت اعلیٰ درجے کے مسلمان نہیں آئے تھے یہاں. حکومتوں کی سطح کے جو لوگ آئے تھے وہ تو یقیناً کہا جا سکتا ہے کہ وہ دوسرے علاقے میں بڑے بڑے علماء اور جہاد جو کہتے ہیں ان کے مقابلے میں یہاں بہت کم درجے کے لوگ آئے تھے. جنوب کا علاقہ تھا جہاں صحابہ تک پہنچ گئے تھے. نارتھ کے علاقے میں تو کسی صحابی کو ذکر ہی نہیں مل پاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی آج اسلام اتنا مضبوط کیوں ہے؟ معاف کیجیے، ایسی امت وسط کی ہونی چاہیے. یہ بیلنسڈ امت، یہ اندرون انسان کا انر جو ہے وہ خود مطالبہ کرتا ہے عزت کی، توقیر کی، تواضع کی. چھوٹا میرا ادب کرے، میں اپنے بڑوں کا ادب کروں. محبت اور احترام دنیا کا ہر انسان اس کا پیاسا ہے، اور یہ چیز اسلام کے ہے. تو یہ امت وسط ہے، یہ متوازن دین ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو یہ ہم نے تم کو امت وسط بنایا ہے. فرمایا لتکونوا شہداء علی الناس، تاکہ تم لوگوں پہ گواہ بن جاؤ. ویکون الرسول علیکم شہیدا، اور رسول تم پہ گواہ بن جائے. یہ جو لفظ استعمال ہو رہا ہے شہداء، یہی شہید لفظ ہے. یہی شہید لفظ ہے جب کوئی اللہ کے راستے میں قتل کر دیا جاتا ہے تو اس کے لیے جو بولا جاتا ہے. اس کی ابتدا کیا ہے؟ ابتدا یہ ہے کہ ایک آدمی کو حق معلوم ہو گیا کہ اللہ ایک ہے، معلوم ہو گیا یہ، تو وہ کیا کہتا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے. نہ چاند، نہ سورج، نہ گणیش، نہ مہیش، نہ عیسیٰ، نہ موسیٰ، نہ عزیر، کوئی بھی اللہ کے علاوہ عبادت کے لائق نہیں ہے. بالکل صاف ایک بات کہہ دی اس نے. اور اس کے بعد کیا؟ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے رسول ہیں. اتنی بڑی بات ہے یہ گواہی دیتا ہے انسان، اور اسی گواہی پر اسے دنیا سے جانا چاہیے. اب وہ خود تو گواہی دیا اس نے، اب اکیلے چاہے ساری دنیا مخالف ہو، چاہے پورے گاؤں میں اکیلے مسلمان ہو رہا ہے، وہ گواہی دیتا رہے گا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اب یہی گواہی اسے دوسروں کے سامنے بھی دینی ہے. یہی گواہی اگر اسے عدالت میں بلا لیا، کورٹ میں بلا لیا گیا، تو وہاں بھی کہے گا ہاں میں ایمان لاتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. عدالت نہیں، آگے جا کر کے جان کے لالے پڑ گئے اور لوگوں نے کہا اس کلمے سے پھر جاؤ ورنہ جان چلی جائے گی، تو وہ کہتا ہے کہ مجھے جان کی پرواہ نہیں ہے، وہ تو اس کلمے کی آن کی پرواہ ہے مجھے، میں اس کلمے کی آن کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ ہے وہ بات، یہ گواہی دینا. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گواہی کو مفہوم اور کلیئر کر دیا. جب آخری حجۃ الوداع کے موقع پر آپ نے پورا خطبہ دیا، وہ خطبہ میں بس سبھی لوگوں سے گزارش کروں گا، اللہ کے نبی کا آخری خطبہ ضرور پڑھ لیجیے آپ. پوری دنیا میں ایسا کوئی چارٹر نہیں ہے پوری دنیا کے اندر کہ 15-20 منٹ کے اندر آپ نے اتنے اصول بیان کیے دنیا میں تہذیب و تمدن اور اخلاق کے اور پاکیزگی کے، جو دنیا کے کسی بھی بڑی سے بڑی ایک مجموعے میں کتاب کے نہیں مل سکتا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خطبہ دیا
اور اس خطبے کے بعد جب ختم ہوا خطبہ آپ نے فرمایا 1,40,000 لوگ تھے اس وقت. یہ اللہ کا اتنا بڑا معجزہ. ارے لوگ معجزے کی بات کرتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے تھے اور سارے لوگ سن رہے تھے. آج آپ سوچیں کیا کیا میکینزم اختیار کرنی پڑتی ہے. آپ نے فرمایا کہ لوگوں کیا میں نے تم سب تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. آپ نے ایسے آسمان کی طرف انگلی اٹھایا, اللہم شہد, اے اللہ تو بھی گواہ رہا. یہ لوگ تو گواہی دے رہے ہیں, اللہ تو بھی گواہ رہا. پھر آپ نے پوچھا لوگوں کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ لوگوں نے کہا ہاں اللہ کے رسول آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. آپ نے فرمایا اللہم شہد, اے اللہ تو بھی گواہ. تیسری بار پھر آپ نے لوگوں سے پوچھا کیا میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو جواب کیا لوگوں نے کہ ہاں اللہ کے رسول آپ نے ہم تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا. آپ نے فرمایا اللہ تو بھی گواہ. یہ گواہی ہے. اب اس گواہی کے نتیجے میں حالات ایسے بن جائیں کہ صرف زبان کی گواہی نہیں, اب تو اس دین کے لیے جان کی گواہی, جان دے کر کے گواہی دینی ہے. اور میں نے گواہی دے دی تو میری گردن کٹ جائے گی, میری جان لے لی جائے گی, تو بھی اس گواہی سے آدمی بات گیا. بخاری کی ایک روایت ہے, اچھی تو قریب روایت ہے, میں آپ سے عرض کر دوں. آج جب ہم یہ اس وقت 1 محرم سے لے کر کے اور 10 محرم تک عجیب دو طرح کی عجیب و غریب چیزیں دیکھتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے منتخب بندوں نے کیسی شہادت پیش کی. ایک صحابی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, بدو آدمی تھے, بالکل بدویانہ انداز میں آئے. آپ بیٹھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, سب لوگ باتیں کر رہے تھے, سن رہے تھے. انہوں نے کہا کہ اے محمد کیا میں آپ کا دین قبول کر لوں؟ آپ نے فرمایا بہت اچھی بات ہے, قبول کر لو. کیا میں قرض کر سکتا ہوں؟ ہاں کر سکتے ہیں. سچ ہے بتائیے تو کیا آپ کا دین کیا ہے؟ آپ نے پاک و صاف ہونے کو حکم دیا. اس کے بعد کہا آؤ, آ گیا, کلمہ پڑھایا, گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور گواہی دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. پھر دیکھیے گاؤں کا آدمی تھا, کوئی فلاسفر نہیں تھا, معاف کیجیے گا. اس نے پوچھا پھر مجھے کیا کرنا ہے؟ کہا دیکھو 5 وقت اللہ کی نماز پڑھنی ہے, عبادت کرنی, رمضان کے روزے رکھنے, زکات دینی ہے, اور سنو میری طرف سے اللہ کا جو حکم میرے ذریعے پہنچے اس پہ عمل کرنا. اس نے کہا ٹھیک میں وعدہ کرتا ہوں, میں اس سے کم کروں گا, میں اس سے زیادہ کروں گا. چلا گیا. چند مہینے گزرے تھے, ایک قبیلے کفار کے قبیلے سے آپ کی لڑائی ہوگی. اس لڑائی میں آپ کو مال غنیمت جو ملا تو اس بدو کو آپ نے یاد رکھا. میں صرف شہادت کی بات, گواہی کی بات پر یہ واقعہ آپ کو دے رہا ہوں, اس سے کہ گواہی کس کو کہتے ہیں اور گواہی کتنی معنی خیز ہوتی. اس نے اللہ کی گواہی دی, اللہ ایک ہے. اس نے گواہی دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں, اور اس نے اس بات کی گواہی اپنے عمل کے ذریعے دی کہ جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ رسول کی حیثیت میں کہہ رہے ہیں, وہ سب صحیح ہے. جو جنگ ہوئی اس میں آپ نے اس کو یاد رکھا, حالانکہ وہ جنگ میں شریک نہیں تھا. آپ نے اس کے لیے مال غنیمت میں چھوٹی سی گٹری بنائی, کچھ سامان اس میں رکھا, اور ایک صاحب کو دیا, دیکھو فلاں آدمی ہے, فلاں آبادی میں رہتا ہے, اس کو لے جا کے دے دو, پوچھے گا تو کہہ دینا اللہ کے رسول نے دیا. وہ لے گئے, وہاں پہنچے, اس کے ہاں تلاش کرتے ہوئے کہا کہ بھائی تم فلاں ان کہاں؟ کہے جو کو اللہ کے نبی نے دیا ہے. کہے ہے کیا؟ کہے مال غنیمت ہے, یہ غنیمت ہے. تو کہے غنیمت کیا ہوتی ہے؟ تو کہا جب اسلام کی کفر سے لڑائی ہوتی ہے, مسلمان جب کفار سے لڑتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو فتح دے دیتے ہیں, تو فتح میں جو مال اور اسباب ملتا ہے اس میں سے جو چیزیں وہ سب مال غنیمت ہے. تم نہیں تھے لیکن اللہ کے نبی نے تمہیں یاد رکھا اور تمہارے لیے گٹری دی ہے کہ میں تم تک پہنچا دوں. بس اتنا سننا تھا تو اس کا دماغ ایک دم بس بدریانہ پن کی طرف الٹ گیا. اس کا اچھا یہ دیا ہے, اچھا تم جاؤ. وہ بیچارے حیرت میں پڑے ہوئے چلے آئے, اللہ کے نبی سے پوچھا, ان کا حالت دے دیا, لیکن اپنے اندر بہت بہتر نہیں کہ یہ کیسا آدمی, اتنے رفت انداز میں بولا جاؤ تم ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلے دن وہ آیا, اگلے دن یا 2-1 دن میں آیا, گٹری لیے ہوئے آیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے, روایت میں آتا ہے لوگوں کو ایسے بیچ میں لگتے ہوئے آیا, سامنے آ کر کے بالکل کھڑا ہو گیا, جہاں بیچ میں جگہ خالی تھی گٹری زور سے پٹک دی اور کہا محمد میں اس کے لیے تھوڑی مان لایا. لوگوں کے چہرے بالکل تمتما گئے غصے سے, کتنا بےہودہ آدمی ہے.
لیکن اللہ کے نبی مسکرا پڑے. آپ نے فرمایا آپ تو جانتے تھے نا اس کو. آپ نے پوچھا بھائی کس لیے ایمان لائے؟ کہا اللہ کے رسول ایمان اس لیے لایا تھا کہ اللہ کو پہچان کر اللہ کی عبادت کروں اور ایک دن اللہ کے راستے میں لڑنے کا موقع آ جائے تو اس طرح لڑوں کہ لڑنے کا حق ادا ہو جائے. اور اللہ کے رسول پھر اسی لڑائی میں میرے گلے میں تیر لگے اور میں پھر میرا رب مجھ سے پوچھے کہ بھائی میرے بندے اس حال میں کیوں آیا؟ تو میں اسے کہہ دوں کہ اللہ تاکہ آپ مجھ سے پوچھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ. چلا گیا. اگلے جنگ میں آپ نے اس کو اطلاع کر دی. وہ آیا اس طرح لڑا کہ لوگ حیرت میں پڑے. اس کو لوگ زیادہ جانتے ہی نہیں تھے مسلمان مدینے کے. تو یہ کون مجاہد ہے اتنا بے باکی سے لڑ رہا ہے, اتنا صفوں میں ہلچل مچا رہا ہے, کون ہے؟ بات جنگ ختم ہو گئی, مسلمانوں کو فتح مل گئی. شہدا کی لاشیں اکٹھا کرنے لگے لوگ, زخمیوں کو الگ کرنے لگے. تو ایک شہید کے پاس پہنچ کر کے لوگ ایک دم حیران رہ گئے. اس کے گلے میں تیل گھسا ہوا تھا اور اس کا چہرہ ایسا تھا جیسے ابھی ہنس دے گا سلسلہ. لوگ ایک دم نکل گئے, ایسا شہید ہے, کتنا اطمینان میں چہرے تھے, جیسے لگ رہا ہے ابھی ہنس دے گا. لوگ ایک دم دوڑے اللہ کے نبی کے پاس. ایک عجیب آدمی ہے, ہم اس کو پہچانتے نہیں اللہ کے رسول, لیکن وہ لڑا اور اس کے چہرے پہ اتنی مسکراہٹ کھیل رہی ہے جیسے لگتا ہے تو تبھی ہنس دے گا زور سے. یا رسول اللہ, اس کی گلے میں تیر لگا ہوا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم لپکتے ہوئے آئے. آپ پہچان لیں, آپ پہچان لیں اس بدو کو. آپ نے ایک جملہ کہا, آپ نے فرمایا وہ جملہ کتنا عجیب و غریب ہے. آپ نے فرمایا اس نے اللہ کی تصدیق کی تھی تو آج اللہ نے اس کی تصدیق کی. یہ اس نے اللہ کی گواہی دی تھی تو آج اللہ نے اس کی گواہی دے دی ہے. یہ ہے شہادت. جان دے کر کے بھی یہ حاصل ہو تو جان دے کر کے بھی حاصل کرنی چاہیے. حق بات کہہ کر کے حاصل ہو, حق بات کہہ کر کے حاصل کرنی چاہیے. اعمال کے ذریعے حاصل کرنی چاہیے. میرے بھائی اللہ تعالیٰ کے دین کی شہادت سے مطلب ہم کو تو گویا کہ بعض علماء نے لکھا تھا, آج ہی پڑھ رہا تھا بہت تفصیل سے, بعض علماء نے لکھا اس امت کا ہر آدمی جو مومن مرا وہ شہید ہے. ہاں شہادت کے مرتبے ہیں. کوئی موقع ملا تو زبان کے ذریعے اس نے شہادت انجام دی, کسی کو موقع ملا تو ظالموں کے سامنے حق بات کہی, اور کسی کو موقع ملا تو وقت پڑ گیا تو جان دے دے کر کے شہادت دے دی. اس امت کے اندر شہداء کے الگ الگ درجات. یہاں میں نے آپ کے سامنے وہ ٹکڑا بھی تھوڑا سا پڑھا تھا ہلکا سا. آج میرے ذہن میں یہی بات تھی اصل میں کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں. پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں, پوری دیانت کے ساتھ کہہ رہا ہوں. پوری دنیا میں اس بات کی کوشش کی گئی, پوری دنیا میں جو نصارہ تھے, یہود تھے, مشرکین تھے, ہمارے مشرقی اقوام کے ملکوں کے, سب نے پوری کوشش کی مسلمانوں کے اندر سے جذبہ شہادت کو کسی طرح سے چلتا کروں. پھر ان کو قابو میں کرنا آسان ہو جائے گا, ان کو قابو میں کرنا آسان ہو جائے گا. آپ سے میں عرض کر دوں, افغانستان آج تک ان کے قابو میں اس لیے نہیں آ پایا کیونکہ جذبہ شہادت ملا. اور میں انتہائی ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ ہم آزادی سے قبل ہماری فراست کی بھی کمی تھی, اور تھوڑا سا ہم عیش کے بھی بہت دلدادہ ہو گئے تھے. یہ ہمارے مجاہدانہ اور ہمارے شہادت والے کردار کی ترجمانی نہیں کر رہے ہیں. یہ رومی دروازے اور یہ بھول بھلیا وغیرہ معاف کیجیے گا, یہ کسی اور چیز کی ترجمانی ہو رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے ذریعے زیادہ دیر تک اپنے دین کو بدنام نہیں کرے گا. اگر ہم بھی وہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اسی ذلت میں ڈالے رکھے. معاف کیجیے, اگر یہ طے کریں, واقعتاً دل سے تمنا کرے. میں آپ سے عرض کر رہا ہوں, عمر اگر نہ کہتے اس بات کو تو بھی کچھ حرج نہیں تھا. جنت کا مدعا اور خوشخبری تو مل چکی تھی ان کو اللہ کے نبی کے پاک زبان کے ذریعے کہ عمر فی الجنہ, عمر جنت میں جائیں گے. لیکن دعا ایک کرتے تھے, وہ دعا باقاعدہ جو ہے شارحین حدیث میں اور باقاعدہ سیرت نگاروں نے لکھی ہے حضرت عمر کی دعا, اللہم احیینی سعیدا وامیتنی شہیدا. اے اللہ سعادت کی یا خوشبختی کی یا نیکی کے کام کرتے ہوئے رہنے کی زندگی عطا فرما. احیینی سعیدا, سعادت کی زندگی عطا فرما. وہ امیتنی شہیدا, اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما. مطلب میں جب مروں تو تیرے دین کی گواہی دیتے ہوئے مروں. آپ کو میں اشارہ کرتا ہوں, دنیا میں کیسے کیسے لوگ اس زمانے میں پیدا ہوئے. ایک شخص ہے, اس کا نام وہ اسی حیدرآباد کا, یہ حیدرآباد جو ہے ہمارے ملک کے اندر حیدرآباد کے رہنے والے تھے.
قریب 90 سال کی عمر ہو کر کے انتقال ہوا تھی 5-6 سال پہلے. نوجوانی میں پڑھنے کے بعد یہاں سے فرانس چلے گئے. فرانس میں رہے, 6 یا 7ویں منزل پہ رہتے تھے. 90 سال کا بوڑھا. فرانس نہیں, پوری دنیا کی کوئی لائبریری نہیں چھوٹی جس میں اس نے اسلام کے لیے محققانہ انداز میں مہینوں قیام نہیں کیا. 300 سے زیادہ کتابیں لکھی اسلام کے اوپر. شادی نہیں کر سکے. ابھی میں اس کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ 80-85 سال عمر ہو گئی تھی. ڈاکٹر حمید اللہ نام تھا ان کا. یہ بھی ایک شہادت. اتنے قابل آدمی تھے. پوری دنیا کے کئی ممالک نے کہا ہم آپ کے لیے چیئر بناتے ہیں, ایک اسلامک چیئر اسٹڈی کی, آپ اس کے صدر ہو جائیے. انہوں نے کہا نہیں, میں تو رسول اللہ کا خادم ہو کر کے جانا چاہتا ہوں دنیا سے. 7 زبانوں میں کتابیں لکھی ہیں. 7 زبانوں میں لکھتے تھے, پڑھتے تھے, بولتے تھے. اس ملک کا ایک آدمی. اور 300 کتابوں کو, قدیم کتابوں کو ترجمہ کیا ہے. اور ایسی نہیں کہ صرف عربی سے ترجمہ کیا, کسی کتاب کو جرمنی سے ترجمہ کر رہے ہیں, کسی کو فرینچ سے کر رہے ہیں, کسی کو انگریزی سے کر رہے ہیں. بڑے بڑے لوگ ان کی زبان پر رشک کرتے تھے. ایک ہندی اتنی عظیم جرمنی بولتا ہے, اتنی شاندار جرمنی میں لکھتا ہے, یعنی ان کی تحریروں کو لوگ ادب کا ایک معیار ماننے لگے ان ملکوں کے اندر. یہ بھی ایک شہادت. جب اللہ تعالیٰ کے دین کے خلاف افواہ بکی جائیں, جب دین کے خلاف جو ہے شرارتیں کی جائیں, پھر ادھیاں کی جائیں, شکوک و شبہات پھیلائے جائیں, تب اللہ تعالیٰ کے دین کی گواہی ہمیں دینی, ہمیں پڑھنا ہے. معاف کیجیے گا, جو یہاں نوجوان ہمارے ساتھی ہیں ان سے میں کہوں گا, اگر آپ پڑھ رہے ہیں, آپ پڑھ سکتے ہیں ہندی, آپ پڑھ سکتے ہیں اردو, تو ضرور اسلام کی بنیادوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے اور اللہ کے پیغمبر کی صداقتوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے, تب آپ اسلام کو ریپرزینٹ کر پائیں گے. ایسے تو جو آدمی پڑھا لکھا نہیں ہے, میں نے ابھی آپ کو اس بدو صحابی کو واقعہ سنا ہے ان کا, کہ وہ پڑھے لکھے نہیں تھے, بدو آدمی تھے, لیکن جو گواہی اپنے خاص انداز میں دی تو رسول اللہ نے اس کی تصدیق کی. تو یہ چیز ہے جو امت کو, وہ جو ایک شہید امت بننا ہے, شہداء علی الناس, اس کو تمام امتوں پہ شہادت کے فریضہ انجام دینا. وہ یکون الرسول علیکم شہیدا, اور رسول تمہارے اوپر گواہی دے دے. یہ بڑی عجیب بات ہے کہ قیامت کے دن ساری امتیں الگ الگ موجود ہوں گی. ہر نبی اپنے امت سے شکوہ کرے گے. ہمارے نبی اپنے امت کے بارے میں کہتے کہ پروردگار, میں امت کو چھوڑ کے آیا تھا اس لیے مجھ کو کہیں رسوا نہیں. میں آپ کا نمائندہ تھا, کسی نے اس بات کا مذاق اڑایا تو امت اس کے اوپر پھر پڑی, اس کے مقابلے میں کھڑی ہو گئی, قلم اٹھا لیا, تلوار اٹھا لی, ہر چیز کے ذریعے پورا جہاد کر ڈالا. تو یہ اگر بات ہو جائے تو یہ یکون الرسول علیکم شہیدا, اور رسول تم پر گواہ بنے. یہ بات میں نے اس لیے آپ کے سامنے عادت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ ٹکڑا آپ کے سامنے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا, جب دباؤ بننے لگا یہود کا قبلہ کے بدلنے کے بعد, اللہ کے نبی خود بھی تھوڑا سا پریشان ہونے لگے کہ بھائی یہ مشرکین بھی کنفیوز ہو رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب یہ آخر قبلہ کیوں بدل دیا. حالانکہ میں نے آپ کو ان کی پہلی والی بات بتا دی ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں خود ہی پاتے تھے. پہلے اس پر تعجب تھا کہ یہ تو ابھی ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں, لیکن جب قبلہ بدل گیا جیسا کہ ان کی کتاب میں موجود تھا, اس کے بعد اللہ کے نبی کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا. ایسے نہیں, جو دباؤ بنا, اللہ تعالیٰ نے اس دباؤ کے بارے میں مسلمانوں کو بتایا, ایسے دباؤ میں تمہیں رہنا کیسے. ایک جملہ ہے صرف, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, جب ایسے دباؤ کے حالات بنے یا سامنے آ جائیں تو استعینوا بالصبر والصلاۃ, تو صبر سے اور نماز سے مدد. یہ آیت آپ نے بار بار سنی ہوگی, لیکن میں آپ اس آیت کی ایک ترتیب کے بارے میں ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, استعینوا بالصبر والصلاۃ, صبر سے اور نماز کی مدد. ایسے جب دباؤ کے حالات بن جائیں تو کیا کرنا ہے؟ پہلے کیا کہا اللہ نے؟ صبر. پہلے صبر کہا, اور صحیح بات ہے, بعض مفسرین نے لکھا ہے اصل صبر ہی درکار ہے. وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ دباؤ میں لے کر کے ہمیں اپنے جگہ سے ہٹا دینے کو چاہتے ہیں, تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنی جگہ پہ ڈٹے رہنا. یہ ہے اصل بات. یہود, مشرکین, منافقین سب مل کر کے کیا چاہ رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اپنے پروپیگنڈے کے زور پر آپ کو اس موقع سے ہٹانا چاہتے تھے کہ آپ پریشر میں آ جائیں, کوئی اور بات بول دیں. تو آپ اور آپ کے ساتھیوں کی ذمہ داری کیا تھی کہ کہتے رہے, اللہ کی بات پر جمے رہے. تو یہ جمنا ہے. اصل بات یہ ہے کہ صبر سے مدد لو اور سن لو. یہ جو صبر ہے
یعنی پورے باطل کے طوفان اور الغار کے مقابلے میں تمہیں جمع رہنا ہے تو جم نہیں سکتے ہو بغیر اللہ سے مضبوط تعلق بنائے، نہیں جم سکتے۔ تو فرمایا استعینوا بالصبر والصلاۃ۔ قدیم مفسرین نے بڑی زبردست اس کو گفتگو کی ہے، اللہ صبر ہی کو کیوں لائے؟ یہ کہ انہوں نے کہا کہ نماز اور صبر سے مدد لو۔ جب کشمکش چل رہی ہے، مان لیجیے کفار آپ کے اوپر حملہ کر رہے ہیں، چاروں طرف سے گھیر رہے ہیں، تو آپ کو تو تلوار یا ہتھیار لے کر کے مقابلہ کرنا پڑے گا، ڈٹنا پڑے گا۔ یہ تھوڑی کوئی کہے گا کہ بھی جا کے نماز پڑھنے لوگوں، نہیں، جمنا ہے، ان کے مقابلے میں ڈٹنا ہے، صبر کا موقف یعنی استقامت کا موقف اختیار کرنا ہے۔ اور یہ اتنے پریشر میں، آج کا پریشر میں کہوں یہ پریشر گلوبل پریشر ہے تو کچھ بھی غلط نہیں ہے، ایسے میں صبر اختیار کرنا تو اس کے لیے نماز کے بغیر نہیں ہوتا۔ معاف کیجیے، نماز کے بڑی بڑی انقلابی باتیں کرنے والوں کو میں دیکھتا ہوں کبھی کبھی نماز سے کوئی تعلق۔ اسی شہر کی بات ہے، ایک صاحب قریب 6 زبانیں جانتے تھے، میں ان سے کبھی کبھی بیٹھتا تھا تو اقبالیات پر زبردست کچھ سننے کو ملتا تھا۔ بوڑھے آدمی، ریٹائرڈ SDM تھے، برٹش پیریڈ میں سروس پائی تھی۔ آپ سے میں سوچوں کہ کئی ملکوں میں وہ نوکری کر چکے تھے، جاپان وغیرہ سب گھوم گھام چکے تھے، جاپانی بھی جانتے تھے، اتنی باتیں ایسی کرتے تھے، لیکن جب بات کبھی آ جاتی نماز کی تو بس یا تو منہ بنا لیتے یا تو عجیب انداز میں بیزاری کرتے۔ ایسے لوگ کیا کفار کے مقابلے میں ڈٹ پائیں گے؟ ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے الغار اور ایسی یورش کے مقابلے میں جب تمہیں ڈٹنا ہوگا یا جمنا ہوگا تو استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے مدد لو، نماز سے مدد لو، اور یہ صبر نماز کے بغیر حاصل نہیں ہوگا۔ جب تک جس کو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق نہیں ہوگا وہ کیسے ڈٹ پائے گا؟ نماز یہ سکھاتی ہے کہ آگے کیا کہا، ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ، جو جمے رہیں گے اللہ کی مدد ان کو ملے گی۔ بھائی اللہ ان کی کیا مدد کرے جو پل میں تولا پل میں ماشا ہو گئے، ابھی اسلام پہ تھے، ابھی ارتداد کے قریب چلے گئے، ابھی مسلمانوں کے رنگ میں تھے، ابھی گیروے رنگ میں چلے گئے، اللہ ان لوگوں کی مدد کیا کرے؟ وہ کس چیز کی مدد کرے؟ اللہ ان لوگوں کی مدد کرتا ہے جو اس کے راستے میں ڈٹنے والے ہوتے ہیں، اس کے راستے میں جمنے کا جذبہ پیدا کرتے ہیں، اور اس کے لیے انہیں نماز سے قوت حاصل کرنی ہے۔ نماز فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اس کو ذرا ترجمہ دوسرے انداز میں کیجیے، اس کا مطلب اللہ ان کے ساتھ نہیں ہے جو صبر نہیں کرتے۔ اور معیت ایک لفظ ہے، ایک عربی میں کتاب ہے محمد الغزالی کی ہے، کتاب کا نام ہے مع اللہ، اللہ کی معیت، اللہ کی معیت۔ اب انگریزی میں اس کو ترجمہ ہے اکمپنی، رفاقت۔ تو اللہ کی معیت یعنی آپ کو اللہ کے رسول کی معیت حاصل ہو تو کتنی بڑی بات ہے۔ ایک آدمی کو اللہ کی معیت حاصل ہو یہ تو بہت اس سے بڑی بات ہے، اس کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ تو اللہ کی معیت کن لوگوں کو ملے گی؟ جو ایک ایک پل اللہ رب العالمین کے راستے اور موقف پر ڈٹے رہیں گے۔ اللہ کی معیت اتنی عظیم نعمت کیا ان لوگوں کو مل سکتی ہے جو پل میں تولا ہے تو پل میں ماشا ہے، ابھی اسلام کی طرف ہے تو ابھی کمیونزم کی طرف ہے، اگلے دن جو ہے سرمایہ داری کی طرف ہے؟ کیا ایسے لوگ اس لائق ہیں کہ اللہ ان کو اپنی میت خالصہ سے نوازے؟ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ اور آگے وہ آیت ہے جو بہت مشہور و معروف آیت ہے قرآن مجید کی، کہ اللہ نے فرمایا کہ ولا تقولوا من يقتل في سبيل ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون، جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے۔ میں نے ابھی پوری بات آپ کے سامنے تقریباً رکھ دی ہے، وہ اعلیٰ درجے کی بات، وہ آخری بات جو آدمی کر سکتا ہے جو اس کی بس میں ہے، اس سے زیادہ اس کی بس میں کچھ نہیں ہے کہ اپنی جان کو اللہ کی راہ میں قربان کر دے۔ عورتوں کے بارے میں الگ بات ہے، عورت جو ہوتی ہے وہ اپنی جان سے، ہم عموماً جو مرد ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ ڈیفنس اپنی یا تو اپنی عزت و آبرو کو کریں گے اور یا تو اپنی جان کو کریں گے، قربان کریں گے۔ لیکن ایک عورت تو اپنے شوہر کے لیے، اپنے بچے کے لیے اپنی جان دینے کو ترجیح دے دیتی ہے، تو ان کا بھی ذکر ہے، قرآن میں ذکر ہے، احادیث میں ذکر ہے، سیرت کی کتابوں میں ذکر ہے، کس طرح سے انہوں نے یہاں تک اپنی جان قربان کرنے والی عورتیں بھی سامنے ہیں۔ اور جو لوگ
اپنے اولاد کو قربان کر بیٹھی اور اللہ کو حضور فخر کیا کہ اللہ کا شکر ہے کہ تم نے مجھے شہیدوں کی ماں بنایا. جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کر دیے جائیں ان کو مردہ نہ ہو. یہ بات اتنی عجیب و غریب ہے. یہ بات ایسے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو مردہ نہ ہو زندہ ہے, لیکن یہ بات اللہ کو بری لگتی ہے. اگر کوئی کہہ دے ایک آدمی شہید ہو گیا, اس کو حکم دوسرا ہو رہا ہے, اور کہہ دے کہ اتنے ہزار لوگ مار دیے گئے, تو اللہ کو یہ اچھا نہیں لگتا. اللہ کو یہ اچھا نہیں لگ رہا ہے کہ میرے لیے جن لوگوں نے جان دے دی ان کو ویسے ہی کہو کہ مر گئے جیسے دوسروں کو کہتے ہو. جو لوگ میرے راستے میں مارے گئے, اللہ کے راستے میں مارے گئے, ان کو مردہ کہو ہی نہیں. ارے وہ تو زندہ ہو گئے, ان کو تو زندگی مل گئی. اس سے بہتر زندگی کا کیا تصور ہے؟ یہ تو اس کا ایک معنوی بات ہے, ایک روحانی پہلو ہے, اور اس کا ایک عملی بات تو ہے اس کی جو حدیث میں عالم واقعہ میں لکھا ہے کہ ان لوگوں کو مردہ نہ ہو, ان کو سب زندہ ہے. حدیث میں آتا ہے, مسند احمد کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ جو لوگ شہید ہو جاتے ہیں ان لوگوں کی روحوں کو اللہ تعالیٰ سبز رنگ کے پرندوں کے عالم میں دے دیتے ہیں, اور وہ پرندے جنت میں گھومتے ہیں ان کو روح پر لے کر کے, اور جب قیامت قائم ہوگی, اثر نشر ہوگا, تو دوبارہ سے لا کے کھڑے کر دیا جائے, اور پھر ان کو بتایا جائے گا کہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے دنیا میں میرے راستے میں جان تھے. میں عبادت تو اللہ نے فرمایا ولا اللہ کا شعور, ان کی زندگی کو تم سمجھ. ظاہر ہے ہم جو دنیا میں ہاتھ پاؤں سے چلنے پھرنے دیکھنے بھالنے والے لوگ, ہم ان کی زندگیوں کو کیا سمجھیں گے جو ہمارے دماغ کے اعتبار سے, ہمارے ذہن کے اعتبار سے جو مر گئے اور ہمارا پالنہار کہہ رہا ہے وہ زندہ ہے, تو ہم کیا سمجھیں؟ ہم تو اپنے آپ ہی کے اعتبار سے تو سمجھیں گے. اللہ نے فرمایا کہ بندہ ہے والا جلت اشرون, اور زندہ ہے, انہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے. یہ کبھی کبھی قرآن ایسے بات کرتا ہے, پہلے الف بات کرے گا, پیش کرے گا, چین کرے گا, دال کرے گا, لیکن کبھی کبھی قرآن پورا سب سے اعلیٰ درجے کی بات کرتا ہے, اس کے بعد پھر اس کے نیچے والے درجات بھی بیان کر دیتا ہے. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ دیکھو اعلیٰ درجے کی بات تو یہ ہے, ہاں یہ چیزیں بھی آئیں گی اس راستے کی. تو آگے والی آیت وہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہاں بھی صبر والوں کو ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے, بھوک سے آزمائیں گے. کھا نہیں سکتا آپ سے. خوف اگر ساری ہو جائے تو سب کچھ ہونے کے باوجود, ریسورسز رہنے کے باوجود, اگر کسی قوم سے خوف ساری ہو جائے تو پھر وہ مقابلہ نہیں. 24 مظفر نگر کا واقعہ ہوا. اس واقعے میں جہاں یہ خوف ساری ہو گیا لوگوں پر, تو کچھ سامان بھی تھا, اس کے باوجود قوم کو چھوڑ کے بھاگے, اور کچھ وہی قریب 10-15 گاؤں تھے کہ جن لوگوں نے باقاعدہ جو کچھ ریسورس تھا اس کو مقابلہ کیا, تو لوگ گاؤں نہیں لوٹ پائے اور وہ لوگ رہ گئے گاؤں پر. پھر ان لوگوں کو جو ہے وہ لوگ جس طرح سے برباد کرنا چاہتے تھے, لوٹنا چاہتے تھے, گاؤں سے نکالنا چاہتے تھے, خواب ہی نہیں پورا ہوا. تو ان لوگوں نے سے کچھ لوگوں سے ملاقات کے بعد اندازہ لگا کہ وہ لوگ جانتے کیسے, اور ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ بھائی حوصلہ کیسے, انہوں نے کہا پھر سوچا جب اللہ نے موت لکھی ہوگی تو بھاگتے ہوئے ہمیں مار دیں گے, تو کیوں نہ یہ دیکھ لیا جائے موت کیسے آتی ہے. ہم تم کو خوف سے آزمائیں گے. خوف آ جاتا ہے تو قرآن نے کہا دل حلق ہوا ہے, دل حلق ہونے لگتے ہیں. آدمی طرح طرح سے اللہ کو گمان کرنے لگتا ہے, اللہ میاں یہ کیا کر دیا, اللہ میاں ہم اتنی بڑی مصیبت نہیں کھیل پائیں گے. یہ ساری باتیں انسان بولنے لگتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تم کو خوف سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ سکتے تھے پہلے کہ ہم بھوک سے آزمائیں, لیکن اللہ نے پہلے خوف ہی کہا. اس لیے خوف اس دنیا کی انتہائی خطرناک ہے. فرمایا بھوک سے آزمائیں. بھوک تاریخ دیکھ لیں اگر آپ, کہہ نہیں سکتا. غزل و عذاب کی بات ہر مسلمان کو یاد ہے کہ جب ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا کرتا اٹھایا تو اللہ کا رسول 3 دن سے کھانا نہیں کھایا, 3 ٹائم سے. یا رسول اللہ آپ کھاڑا نہیں اٹھتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان قائدین میں سے نہیں تھے کہ جن کے فالوورس کو کام کر رہے ہوں اور آپ بیٹھ کے ان سے مانیٹر کر رہے ہیں. آپ نے اپنا کرتا اٹھا دیا تو صحابی کے پیٹ میں ایک پتھر پتا تھا, آپ نے اٹھایا کرتا تو انہوں نے دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ سے 2 پتھر پتے گئے, بلا کر روتے ہوئے. بھوک سے بھی آتا ہے. حدیث بخاری اور مسلم کی سب حدیث. اللہ کے نبی فرماتے ہیں میرے اور بلال کے اوپر 30 دن اور 30 راتیں ایسی گزری ہیں
کہ ہمارے پاس کھانے کو اتنی مقدار بھی نہیں ہوتی کہ بلال اس کو ایسے دبا لے، کتنا آئے گا اس کے لیے، جس کو دبا لیں اتنی مقدار سے زیادہ نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس کی چیز محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے رفقا اور بعد کے دور کے تمام لوگوں کو ان تمام چیزوں سے آزمایا گیا ہے، خوف سے آزمایا گیا، بھوک سے آزمایا گیا، اور فرمایا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ، مال اور جان کے نقصان سے بھی آزمایا گیا ہے۔ مال اور جان کے نقصان یہ بالکل صاف ظاہر ہے۔ مال کا نقصان تو آپ سمجھتے ہی ہیں کہ اللہ کے راستے میں سب دیا جا رہا ہو۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے والد نے ان سے کہہ دیا تھا، ابو بکر تمہیں غلاموں کو جو آزاد کراتے ہو، ارے کوئی ٹھیک ٹھاک غلام آزاد کراؤ، اتنا پیسہ تم غلاموں کو آزاد کرانے میں خرچ کر دیتے ہو اور کوئی ڈھنگ کا نہیں ہوتا۔ وہ یہ سوچتے کہ بیچارے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، تو سوچتے کہ میرا بیٹا اتنا پیسہ آزاد کرانے میں لوگوں کو، اور وہ تو اس لیے کراتے تھے کہ وہ لوگ ایمان لے آتے ہوتے تھے اور وہ ظالم ان کے آقا ان سے ظلم کرتے تھے تو ان کو آزاد کرا دیتے تھے خرید کے، کوئی اپنی نوکری اور خدمت کے لیے تھوڑی آزاد کراتے تھے۔ دیکھیے انسان مال کا نقصان اس کو سمجھتا ہے، اسلام کے راستے میں لگانا، اسلام کے راستے میں دینا، جہاد کے لیے، دعوت کے لیے زیادہ سے زیادہ بات کیجیے کہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ ہم کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ جو نسلیں اختیار کرتے ہیں، جو مشن اختیار کرتے ہیں، وہ لوگ بھی اپنے مشن کے راستے میں بڑی قربانیاں دیتے ہیں۔ کمیونزم کے اس انقلاب کو پڑھ رہا ہے سر، کہ اس انقلاب کے اندر کمیونسٹوں نے جو پوری دنیا پر مطلب ان کو اپنا سکہ جمایا، یعنی آپ تک تو 7-8 ممالک کو وہ نگل گئے بالکل ایک ہلے میں، ازبکستان، قزاقستان، کرغیزیا، ترکمانستان، یہ سارے ممالک آپ کے تھے، سب اس کے قبضے میں آ گئے۔ آج بھی شیشان ملک جو ہے، شیشان جس کو چیچنیا کہتے ہیں، اس کو جو ہے اسلامی تاریخ میں کچھ شیشان بولتے ہیں، آج تک انہیں کے قبضے میں ہے۔ پاکستان انہیں کے قبضے میں ہے، یا اور بھی ممالک تھے جو خلافت کے اندر میں تھے، ان لوگوں نے بھی قربانی دی ہے اپنے مشن کی۔ دیکھا گیا کہ ایک عورت برف گر رہی تھی اور جو ہے سوویت یونین کا کلومیٹروں میں بارود پھیلا ہوا ہے، رکھا ہوا تھا، برف گر رہی تھی، ایک عورت کے بچے کو نمونیا ہو گیا تھا، وہ اس کو ایک چمڑے کی پوسٹین اڑا کے لے جا رہی تھی، ڈاکٹر راستے میں لے جا رہی تھی، دیکھا ہمارے ملک کا جو بارود ہے وہ ایک جگہ کھلا ہوا ہے، وہ وہاں سے جو کور تھا وہ ہٹ گیا ہے، تو اس نے وہاں سے برف ہٹایا اور ہٹانے کے بعد جو بچے کو پوسٹین اڑایا تھا اس کو وہاں تھوڑی دیر بچے کو لے گئی، برف گر رہی تھی آلریڈی، بچہ ٹھیک کر کے ختم ہو گیا۔ اس قربانیاں تو وہ لوگ بھی دے دیتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہم ہی رہ رہے ہیں۔ معاف کیجیے، یہ اگر دنیا کی حقیر منفعت کے لیے لوگ قربانی دے سکتے ہیں تو ہم تو اس دنیا اور آخرت کی جنتوں کی تعلیم ہے، ہمیں تو اور قربانی کے لیے تیار رہنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ اور ہم مال و جان کے نقصان سے ان کو آزماتے ہیں، اور یہاں فرمایا وہ ثمرات اور پھلوں کے بھی نقصان، یہ پھلوں کے نقصان جو ہے اس کے بارے میں امام شافعی نے اثر نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں سے پوچھتے ہیں جب کسی مومن بندے کا کوئی بچہ مر جاتا ہے تو اس کو ثمرات کہا، تو اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں فرشتوں سے کیا تم میرے بندے کے ثمرات لے آئے، ثمر کو لے آئے، یعنی جو پھل ایک جیسے کھیتی کا پھل ہوتا ہے، ایسے میاں بیوی کی زندگی کا ایک پھل، اس کے منڈے بچے ہوتے ہیں، فرشتے کہتے ہیں ہاں اللہ تعالیٰ ہم اس کے ثمر کو لے آئے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا کیا، تو کہا صبر کیا، کہا جاؤ اس صبر کے بدلے میں نے اس کو یہ جو ثمرات ہیں، فرمایا ایک مطلب وہی ظاہری پھل ہے اور ایک مطلب یہ ہے، اور میں اوپر شدید تعبیر اوپر کہا گیا تھا بہت اعلیٰ درجے کے لوگوں کو کہا گیا جو مدد لیتے ہیں اللہ تعالیٰ اور صبر و نماز سے اللہ تعالیٰ کی معیت انہیں ملتی ہے، اور جو لوگ ان حالات میں بھی ڈٹے رہتے ہیں، خوف میں، بھوک میں، جان و مال کے نقصان میں، اللہ کی وفاداری کا حرف نہیں آنے دیتے، فرمایا اوپر شدید تعبیر ایسے لوگوں کو خوشخبری دیتی۔ آگے فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ کون سے لوگ ہیں صبر کرنے والے، جب ان کو کوئی مصیبت آ جاتی ہے، کوئی حادثہ پیش آ جاتا ہے، کوئی بہت بڑا دکھ کا وقت آ جاتا ہے، تو اس وقت وہ کیا کرتے ہیں، قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون، وہ کہتے ہیں بے شک ہم بھی اللہ کے لیے ہیں اور ہمیں اسی کی طرف پلٹ جانا ہے۔ یہ جان یہ مال سب اللہ کا ہے، یہ میرا تھوڑی ہے، میں نے تو اس کو کب کا اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے، اب میرا نہیں ہے، ہمیں اسی کی طرف پلٹ جائے گا۔ علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہی لوگ ہیں جن کے اوپر ان کے رب کی طرف سے رحمت اور ان کے رب کی طرف سے اللہ کی توجہ ملتی ہے، کہ وہ لوگ جس سے اللہ متوجہ ہوتا ہے
اپنی رحمت نازل فرماتا ہے. وہ اولئک یہی لوگ ہیں جو ہدایت یاب. یہ حسر کا مفہوم ہے. مطلب اگر خوف کی حالت میں، اگر بھوک کی حالت میں، یا اگر جان و مال سے خطرات ہو جائیں اور آدمی دین سے پھرنے لگے، دین سے غداری کرنے لگے، تو پھر وہ متدون میں شامل نہیں ہو سکتا، پھر وہ ہدایت والوں میں شامل نہیں ہو سکتا. اور آج اگر آپ دیکھیں گے تو دنیا میں بہت بڑی تعداد اس خطرے کی زد میں ہے. اس جان و مال کا نقصان، خطرات، اندیشے، اچانک کیا کیا کچھ چیز پیش کر کے اللہ تعالیٰ. میں آپ سے کیا عرض کروں کہ ہم کہاں کہاں مار کھا رہے ہیں. ہمارے ملنے جلنے والے ایک سوال کی طرف کے نوجوان نے ایک بار بتایا، وہ الہ آباد میں رہتے تھے، مجھ سے اکثر ملنے یہاں آیا کرتے تھے. مطلب بہت ماڈرن ایجوکیشن کا لڑکا، بہت اچھی پرفارمنس ایجوکیشن. میں بتا دوں کہ میں نے بہت کم لڑکوں کو اتنا دیکھا کہ اتنی اچھی انگریزی سبقیں، اتنے معیاری لٹریچر جو دین میں لکھے گئے، ہر نحیت کی کتابیں، فلسفی کی کتابیں، بہت سارے سائنسداں جو اسلام میں لکھتے رہے. اکثر اس کو پڑھنے کے درمیان اس کو بڑی الجھن پیش آتی. صبح گنگا بم کی ٹرین پہ آتا، شام کے گنگا بم کی چلا جاتا. ٹھیک ہے، اسے ایک مرحلے میں تو یہ ہوا کہ میں جاری رہوں. تو آپ کو حیرت ہوگی ہم کہاں کہاں مار کھاتے ہیں. جو میں نے اللہ کے لیے ایسے نہیں کہا، سید خاندان تھا، لیکن اس کی ماں نے اور اس کی بہن، اس کی والد، اس کا بھائی تھوڑا نرم تھا، لیکن ان تینوں لوگوں نے اس سے بات چیت بند کر دی. جب اس نے ہلکی کی داڑھی چھوڑی یا داڑھی رکھوں گا، لوگوں نے بات چیت بند کر دی. اب کوئی اس سے باتیں نہیں کر رہا. بھائی آتے جاتے کہیں بھائی کو سلام کر دیا، وہ بڑے تھے تو اسلام کا جواب دیتے تھے، بقیہ تو سے سلام کرتا. فیضی فیضی اس کو محبت سے کہتے تھے لوگ. ایمان نے لوگوں سے کہا فیضی فیضی داڑھی بنوا دے ورنہ کوئی بات نہیں. میرے پاس یہاں آیا، میں نے کہا تو دیکھو ایسا ہے، تم ابھی دیکھو یہ اللہ کے رسول کا حکم، میں اللہ کے رسول کے حکم سے فرار کی بات نہیں کر سکتا ہوں. یہ نافرمانی کا حکم دے رہے ہو. اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی معافیت خالد اللہ کی نافرمانی میں کسی مخلوق کو کوئی اطاعت نہیں. وہ تم خود نہ رکھ، وہ الگ بات تھی. تب بھی ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ بیٹا تمہیں سنت پہ عمل کرنا چاہیے. لیکن یہاں اگر وہ روک رہے ہیں تو یہ معافیت ہے، نافرمانی. آخر تو وہ صاحب نہیں لگتا. میں نہیں بتا سکتا آپ سے، میں سب تو انہیں ایام میں اتر گیا، آ کے ملا، اچانک دیکھا ایسے دوسرے ایک دم خوب کے روتا ہوا آیا اور چمٹ گیا، بہت رویا. میں نہیں سمجھتا رہا تھا کہ میں آپ سے کیسے ملوں. کبھی تو ایسا ہے میری یہ جو تمہاری حرکت ہے اس میں کہیں نہ کہیں تمہارے والدین کی بھی پکڑ ہونے والی ہے. میں تو ان کے لیے اللہ شکر جس سے بات کرتا ہوں کہ چھوٹی چھوٹے انداز کی بہت سی آزمائشیں آتی ہیں. کبھی کوئی باپ ہے، اس نے مان لیجیے تو کاربار ہے، اس نے آپ کو کہا دیا اس میں تھوڑی بےمانی ہے، اس لیے بےمانی کرو، دیکھا جائے گا بہت ضروری ہے. یہ تو امتحان ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ ماں باپ تمہارے لیے بہت ہی بدرجہ ہونا، ان کا احترام فرض ہے. لیکن اگر کسی برائی کا حکم دے تو ہر دن یہ بات آپ لاتے یہ سبھی سے واقع ہے. اللہ تعالیٰ نے مخلوق معافی خالی بندہ سے نافرمانی میں کسی کی کوئی مخلوق کی اطاعت نہیں. یہ آیات میں جو آپ کے سامنے پڑھی ہے نسل امت مسلمہ کے مقام مرتبے اور شہادت الناس کا جو بہت اعلیٰ درجے کا فریضہ، جس کی اعلیٰ شکل اللہ کے راستے میں جان دے دینا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سبق، یہ سب امت یقیناً بہت بڑی امت ہے. یہ سب 2 ارب کے آس پاس امت ہے، لیکن بہت بڑے پیمانے پر یہ امت اس فریضے کو بھول چکی ہے. شہادت اپنی زبان سے، اپنے قول سے، اپنے عمل سے، اپنے معلومات کی قربانی کے ذریعے شہادت دینا، اس کو ہم نے کافی پورا کیا ہے. اللہ تعالیٰ اس بھولا ہوا سبق میں دوبارہ سے یاد دلا دی تو اس امت کو اللہ تعالیٰ دوبارہ سے زندگی عطا فرمائے اور ہمیں آخرت میں اپنی رضا اور اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم